مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی کون سی ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کا تعارف دوسروں کو صحیح طور پر نہیں کرایا۔ صحابہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی آتا ان کے سامنے حضور کا تعارف کراتے، حضور کا حلیہ بیان کرتے، حضور کی شان بیان کرتے، حضور کے کمالات کا تذکرہ کرتے، حضور کا معجزہ بیان کرتے، کمالات کا تذکرہ کرتے۔ ہر ایک کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب بیان کرتے تو آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے معجزات کو سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں آقا کی محبت پیدا ہو جاتی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا بھائی آپ اپنے پیروں کی تعریف نہ کریں یا ان کا تعارف نہ کرائیں ورنہ کل میرے اوپر فتویٰ لگ جائے گا، لیکن سب سے زیادہ حضور کا تعارف کرائیں۔ اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا، بلکہ اس مشن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور حضور مفتی اعظم ہند نے اس طریقے سے اپنی زندگی میں بنا لیا تھا کہ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ حضور کا تعارف کراؤ لوگوں کے اندر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی کتاب دو لوگوں کے اندر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کتابیں پیش کرو لوگوں کے اندر۔ آج ہی میرے ایک ساتھی نے ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے ایک میسج بھیجا، جس میسج کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ قدرت جب کسی سوچ کو قبول کر لے تو اسی طریقے سے مدد فرما دیا کرتی ہے۔ دیکھیے آج مجھے میسج ہے، 10 میسج ہیں، جس میں دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر جن کو کہا جاتا تھا مغربی دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر، یورپ اور فرانس کے بڑے سے بڑے اسکالر، انہوں نے حضور کے بارے میں کیا کہا ہے اس میں سے میں آپ کو چند ایک سنا دیتا ہوں۔ اوٹو بسمارک، اس نے کہا مجھے افسوس ہے، سرکار سے وہ عرض کرتا ہے، آقا کریم سے عرض کرتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے ساتھیوں میں شامل نہیں تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت نے ایک ہی بار چنی ہوئی شخصیت کو دیکھا تھا، پھر کبھی نہیں دیکھے گی۔ میں انتہائی خشوع سے آپ کے آگے جھکتا ہوں۔ سوچیں آپ، فرانسیسی ہیرو نیپولین بوناپارٹ نے کہا سب سے بہترین مذہب محمد ابن عبداللہ کا مذہب ہے۔ سربا سورت اسمیتھ، کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، بہت اہم بات کہی ہے اس نے، کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے تو وہ صرف محمد کی ذات ہے۔ عظیم فلاسفر جارج برنارڈ شاہ، جس سے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو جارج برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی حیران کن استقامت کی بنیاد پر ہمیشہ تعظیم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد مذہب ہے جس میں گہرائی ہے، اور یہی چیز لوگوں کے لیے دلکش ثابت ہوئی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے بارے میں پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جسے یورپ کہتے ہیں وہاں یہ مانا جانے لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سنیے رومن کنگ کا کیا قول ہے، ہرکیولیس کا، اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتا تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دھوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر تھامس کارلائل نے کیا کہا، لفظ محمد یہ فطرت کی آواز کا نام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ ہوا ہے، دھواں ہے۔ کیا بات ہے۔ سننے چلے جائیے آپ۔ اسی طریقے سے
ایک اور قول جارج برنارڈ شاہ کا، مجھے یقین ہے کہ اگر آج کی دنیا کی قیادت کرنے کے لیے محمد آ جائیں تو وہ تمام عالمی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم بالآخر خوشحالی اور اتفاق کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اب جسے ہٹلر کہا جاتا ہے، ایک اور ہٹلر بھی ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ ایڈولف ہٹلر نے کیا کہا؟ صرف ایک ہی مذہب ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں اور وہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ایک ہی نبی ہے، ہمارے لیے تو سارے نبی کا احترام ضروری ہے، لیکن میں اس کا قول پیش کر رہا ہوں کہ صرف ایک ہی نبی ہے جس کی شان کا میں قائل ہوں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سارے نبیوں کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب بہت خاص بات، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تو ان لوگوں کی باتیں تھی، ایک اور بات میں عرض کرتا ہوا چلوں۔ دنیا میں اگر کسی نے عدل کیا ہے اور اب قیامت تک اس کے جیسا کوئی عدل نہیں کر سکتا تو وہ محمد عربی کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو سب ان لوگوں کے قول ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کے قول آئے کیسے؟ اب سنیے آپ، ان کے قول آئے کیسے؟ ان تک حضور کے غلاموں نے حضور کی کتابیں اور حضور کی سیرت پہنچائی۔ جس قوم مسلم کا عالم یہ ہو کہ اپنے نبی کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتا جتنا کرکٹر اور ہیرو کے بارے میں جانتا ہے، وہ قوم کہاں سے ترقی پا سکے گی؟ پڑھو اپنے نبی کو، پڑھو پیغمبر رحمت کی حیات طیبہ کو، رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک کہ رسول اعظم کی سیرت طیبہ کے کسی گوشے کا مطالعہ نہ کر لو۔ میں آپ سے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جتنا پڑھتے جاؤ گے حضور سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، جتنے پڑھتے جاؤ گے حضور سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ کل میں نے سید صاحب کو ایک آقا کریم کی پسندیدہ غذا کے حوالے سے میں نے بتایا، بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ جانتے ہیں میں کل پڑھ رہا تھا کہ حضور کو کون سی غذا سب سے پسند تھی اور کون سی ناپسند تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، عائشہ سالن میں کدو ڈالا کرو، اس لیے کہ کدو غموں کے ازالے کے لیے قوت عطا کرتا ہے۔ آپ کو اگر غم لاحق ہے، کدو کھائیے، اللہ آپ کے غم کو دور کر دے سبحان اللہ، گا، سبحان غم اللہ۔ سے مقابلے کی طاقت عطا کرے گا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے کسی سائنسداں اور ریسرچ اسکالر کی تحقیق کی ضرورت نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مدینے کے تاجدار نے یہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس میلاد کانفرنس کے اندر میرا آپ کو یہی پیغام ہے، ہندی میں، اردو میں، گجراتی میں، انگلش میں، اہل سنت و جماعت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جتنی مستند کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھو بھی، ان کتابوں کو دوسروں تک پہنچاؤ بھی، تاکہ لوگ پڑھتے جائیں اور ان کی غلط فہمیاں دور ہوتی جائیں اور سب کے سب مدینے کے تاجدار کے دیوانے بنتے چلے جائیں۔ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنا کر کے بھیجا۔ پروردگار نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ اگر اتنا میں کہہ دوں تو بہت ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ عرف و اعلیٰ شان والی کوئی ذات ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج سے کسی کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ، اٹھو تو مدینے کے تاجدار کی محبت میں، سو تو مدینے کے تاجدار کی محبت میں، اور تصور میں بھی مدینے کو بسا لیا کرو، اور یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو جیتا ہے، جو مرتا ہے، جب اہل بیت کی محبت میں مرنے والے کا مقام سرکار فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، تو جو نبی کی محبت میں مرے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے حضور کے غلام بن جاؤ، ہٹا دو ہیرو سے دوستی، پھینک دو سب کو تعلق، چھوڑ دو سب کے ساتھ، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو رسول اعظم کی محبت میں زندہ رکھے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت نصیب فرمائے. بس مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کسی گوشے پر گفتگو ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.